إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے قیمتی کلام تک اس کے قریب پہنچنے کا موقع فراہم کیا، جس نے ہمیں اس مقدس ترین مہینے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نظام ہے۔ یقلب اللیل والنہار، دن رات بدلتے ہیں، ایک منتھ کے بعد دوسرا منتھ آتا ہے، ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آتا ہے۔ جب دلوں پر غفلت کی ڈسٹ پڑنے لگتی ہے، جب صبغت اللہ پھیکا پڑنے لگتا ہے، جب اکثر لوگوں میں محبت الہی کا جوش کم ہو جاتا ہے، قرآن کی رسی پر گرفت ویسی مضبوط نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو لے آتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ رمضان کا موسم ہر موسم کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی موسم میں آئے اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، خوبصورت ترین بنا دیتا ہے، تاکہ لوگ غفلت سے نکل آئیں، صبغت اللہ سے چہرے دمکنے لگتے ہیں اور مومن قرآن کے قریب آ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیات دلوں کا زنگ دور کر دیتی ہیں۔ قرآن امر ربی ہے، قدرت کا لائیو میریکل، معجزہ، زندہ معجزہ، امر ربی ہے۔ یہ نورانی آیات ہیں۔ ان کو کھولنے سے پہلے ہم سب ایک بات کا عزم کر لیں کہ ہم میں سے جو بھی اپنے رب سے جتنے بھی فاصلے پر ہے، وہ اس کی معرفت کا سفر شروع کر دے، اس کے قریب آنے کے لیے اس کی قربت کا سفر شروع کر دے۔ قرآن کے لیے ہمیں لازمی طور پر روزانہ تھوڑا سا وقت مقرر کرنا ہے، استقامت کے ساتھ، اور اس وقت کو صرف اور صرف اپنے مالک کے لیے مقرر کرنا ہے۔ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہر دن کا ہمارا روٹین ہونا چاہیے۔ ہر ڈے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ رمضان از دا منتھ آف قرآن۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا۔ رمضان میں قرآن کا ساتھ مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ روزے کی کیفیت ہے، دل نرم ہے، اور رحیم و کریم کی رحمت نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اور دل نیکیوں کی طرف مائل ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی یہ آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اتنی ہی موٹیویٹیو ہیں، وہ اتنی ہی خوبصورت ہیں، وہ اتنی ہی اثر انگیز ہیں، اتنی ہی افیکٹو ہیں جتنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ یہ آیات آج بھی ہمارے دلوں کو بدل سکتی ہیں، جیسے انہوں نے صحابہ کرام کو بدلا تھا۔ آج بھی تنگ دست مسلمان، پریشان حال مسلمان، ذلت میں پڑے ہوئے مسلمان، دنیا کے ستائے ہوئے مسلمان دوبارہ سے ایک طاقت بن سکتے ہیں، لیکن اس قرآن کے اوپر اکٹھا ہونا ہوگا، اس پہ جمع ہونا ہوگا۔ تو دل نہیں چاہتا تب بھی جڑ جائیں، اس سے نہیں چاہتا دل، لیکن ہمیں پتہ ہے کوئی دوائی جو ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن ہماری فائدے کی ہوتی ہے۔ بالفرض قرآن تو بہت میٹھا ہے، میں جسٹ ایگزامپل کہہ رہی ہوں، نہیں بھی دل چاہتا، نفس نہیں اس کی طرف جانے دیتا، تب بھی جڑ جائیں۔ مشکل لگتا ہے پھر بھی دل کو ان آیات پر جمانا ہوگا،
اور ہمارے سیشن کے اینڈ پر آپ لوگوں کے گروپس میں کوئز بھیجا جائے گا. اگر آپ میں سے جو گروپس میں نہیں ہیں تو وہ اس کو جوائن کر لیں، جو کہ آج کے سیشن سے ریلیٹڈ ہوگا. تو ہمیں قرآن کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس علم کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور قرآن کے مضامین کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ہمیں تھوڑی ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنے ٹائم سے 10 یا 15 منٹس جو ہیں وہ زیادہ لے لیں گے. اور آج کا سیشن تھوڑا سا دیر سے بھی شروع ہوا، کچھ سیٹنگز کی وجہ سے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے. تو ہوپفلی آج کی آیات طویل بھی ہیں تو ہم تھوڑا سا وقت زیادہ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم سیشن کے اینڈ پر آپ لوگوں کے قرآن کے ساتھ ریفلیکشنز بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. شیطان، یہ قلعہ جو ہے وہ شیطان کے شرور سے محفوظ ہے، اس پر شیاطین کا بس نہیں چلتا. تو ہم سب بھی اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا کہ تمام کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا جائے. تو جن کی پہلے ہی عادت ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے کرنا ہے تو الحمدللہ، لیکن جس کی عادت نہیں ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے. ہر صورت جو بھی کام اسٹارٹ کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں. یہ ہمارا پہلا لیسن ہے، سورۃ الفاتحہ. اور اب بہترین کلام کا بہترین آغاز، کلام الہی کا خوبصورت ترین آغاز ہے سورہ فاتحہ، اوپننگ سورہ آف قرآن. نماز میں بھی قرات کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے. سبع مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کثرت سے دہرائی جانے والی ہے. اور یہ دعا کی تعلیم دینے والی سورہ ہے، مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورہ ہے. اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. خود قرآن کریم میں اس کی کوئی اور صورت اس کی مثل نہیں ہے. یہ وہ سورہ ہے جو آسمان کے اس دروازے سے اتاری گئی جو دروازہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس کو وہ فرشتہ زمین پہ لے کے آیا جو اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، اور اس کے 2 نور عطا کیے. اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے، ایک تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے. تو اس کو پڑھ کے مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. تو جب بندہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا رب اس کو جواب دیتا ہے، ہر آیت کا جواب دیتا ہے. اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اور ہمیں اس کلام کی لذت کو محسوس کرنا ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز میں جب اسے پڑھیں تو خشوع کی کیفیت اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. یہ سورہ قرآن کی انڈیکس ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. معنی کا جہان رکھنے والی سورہ ہے، قرب الہی کا راستہ ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اللہ کے عرش کے نیچے بہترین خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو معنی سمجھتے ہوئے ادا کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جب یہ ہماری زبان سے ادا ہو تو ایک یقین کی کیفیت ہو، عاجزی کی کیفیت ہو. اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ ہے سورہ فاتحہ کہ اس میں بہت سارے معجزاتی اثرات ہیں، لیکن ایک اثر اس میں شفا کا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. تو
بہترین دم ہے یہ سورہ. سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری ہو، پاگل پن ہو، سٹریس ہو، ڈپریشن ہو، اور ہر وہ بیماری جو ڈائیگنوز کی جا چکی ہے یا ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہوئی لیکن اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات 100% سچ ہے. ایلوپیتھک علاج بھی کرائیے، ہومیوپیتھک علاج بھی کرائیے، مگر سورہ فاتحہ سے علاج کرنا نہ بھولیے. اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آزمایا نہیں جاتا، وہ تو 100% سچ ہے، بس یقین کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس سے شفا یاب ہوئے. ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس، اس کو یہاں میں دہرانے کا ٹائم نہیں ہے. سورہ فاتحہ، اس میں پہلے پارے کی پہلی سورہ، نمبر آف آیات 7 ہیں اور نمبر آف ورڈز 27 ہیں، نمبر آف لیٹرز 140 ہیں سورہ فاتحہ میں. الحمد للہ رب العالمین. اس سورہ کا نام الحمد للہ رب العالمین یا سورہ الحمد ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمدائی ہے. یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے، مگر اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا آئی، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، حمد کی جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے. پھر اپنی بندگی کا تذکرہ کیا جائے، اپنی عبادت کا تذکرہ کیا جائے، اپنے نیکی کے ایفرٹس کا تذکرہ کیا جائے، اور پھر بتایا جائے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارا آسرا ہیں. ہم صرف آپ کے آگے دامن پھیلاتے، ہم کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے. اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد یعنی صراط مستقیم کا سوال کیا جائے. تو دل کی گہرائیوں سے ہمیں حمد کرنی ہے. 4 الفاظ ہیں الحمد للہ رب العالمین، لیکن ان میں بڑا کلام سمٹا ہوا ہے. اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ، کائنات کی وسعت کا تذکرہ، اور یہ تذکرہ کہ صرف وہی ذات لائق شکر ہے، لائق حمد ہے. کل تعریف، کل شکر رب العالمین کے لیے ہے. تو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ الحمدللہ کہیں، بے انتہا شکر کی کیفیت کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں. الحمدللہ کہیں کہ ہمارا شمار بھی شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے، ہم بھی حمد کرنے والوں میں سے کاؤنٹ کر لیے جائیں اللہ کے نزدیک. الحمدللہ کہیے کہ ہمارے جسموں میں ابھی جان باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے. الحمدللہ کہیے کہ ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں. الحمدللہ کہیے کہ ہمارے اندر قوت ہے، انرجی ہے، ہمارے اندر رکوع کرنے کی طاقت ہے، ہمارے اندر سجدہ کرنے کی طاقت ہے. الحمدللہ. الحمدللہ ہم ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم قرآن کو پر عمل کر سکتے ہیں. تو ان آیات کو ہم نے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے اور ان سے اپنی قبروں کے لیے نجات کا سامان بنانا ہے. تو اتنی زور سے الحمدللہ کہیں کہ ہمارے کان، ہمارے جسم سن لیں. لیکن صرف الحمدللہ کہنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس شکر کی کیفیت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. کیسے یہ حمد، یہ شکر ہماری آنکھوں سے نظر آنے لگے، کیسے ہمارے دلوں سے نظر آنے لگے، کیسے ہمارے جسموں پہ اس کا رنگ نظر آنے لگے اس شکر کا. تو پہلی سورت کی پہلی آیت، پہلا لفظ ہمارے لیے پہلا سبق ہے کہ ہم سب کو مل کر شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. کثرت سے اللہ کا شکر، ہر چیز پہ اللہ کا شکر. تو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے اور اپنی زندگی سے شکایت کو نکالنا ہے. شکایت نہیں کرنی، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرنی کہ مجھے ایسے گھر میں کیوں پیدا کر دیا، میرے ساتھ ایسے فلاں 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 واقع کیوں ہوا، فلاں حالات کیوں پیش آئے. تو ہر ایک کے حالات الگ ہیں، اس کی مشکلات الگ ہیں.
کسی سے کمپیئر نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو، بس اللہ کا شکر، اور ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ تو ناشکری جو ہے اصل میں سب کچھ چھین لیتی ہے انسان سے، اور شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ہر نعمت پر ہمیں اللہ کی حمد کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، اور افضل کام کرنے والے ہی تو افضل درجے پاتے ہیں نا، تو ہمیں بھی افضل دعا کرنے والوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو حمد کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے تو مومن کا فوکس بدل جاتا ہے، اس کا ایکسس بدل جاتا ہے، اس کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں۔ انسان چاہے تو حمد کر کے، شکر کر کے اپنے آپ کو شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے۔ رب العالمین کو دیکھتے ہیں، تمام عالموں کا رب۔ رب العالمین کے الفاظ پر انسان اگر غور کرے تو اس کا سر سجدے میں جھک جائے۔ بے حد عظمت والی ذات، شان و شوکت والی ذات، بے انتہا قدرت والی ذات۔ العالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم خود بھی جمع ہے، واحد نہیں ہے۔ تو اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ عالم ہے۔ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ جدید ترین ریسرچ سے لگایا جا سکتا ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہے، روشنی ہے، یہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، مگر لائٹ کائنات کے ایک سرے سے انٹر ہو کے دوسرے سرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی وسیع کائنات ہے۔ تو اس پوری کائنات کو کون چلا رہا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ان سب کا رب ہے۔ بے حساب مخلوقات میں ہزاروں قسمیں ہیں، ان کی ہزاروں سپیشیز ہیں۔ ایک فش کی ہزاروں قسمیں ہیں، اس نے بنائی ہیں۔ خشکی تری کی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ سمندروں کی ایک الگ دنیا ہے، دریاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو اور کتنے جانور ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے، انکاؤنٹیبل کریشنز ہیں، شمار نہیں کی جا سکتی۔ انہیں زندگی دینے والا، انہیں موت دینے والا، ان کو پالنے والا، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا صرف اور صرف رب ہے۔ اور وہ عالم جنہیں ہم جانتے ہیں، اور کتنے ہی عالم ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو تمام عالموں کا خالق ہے، کائنات کا عظیم ترین رب ہے، اور اپنے حقیر ترین بندے سے پہلا کلام کر رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن اور رحیم آتا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، نہایت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا تذکرہ قرآن میں 57 ٹائمز آیا ہے، اور رحیم 114 ٹائمز آیا ہے۔ اتنی کثرت سے اللہ نے ان ناموں کا ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اللہ کو بہت محبوب ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ رحمان جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے اسپیسیفک ہے، اللہ کے نام کا بدل ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو نام رکھنا ہے تو وہ عبد الرحمن رکھے گا، رحمان نہیں رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جب ہم نماز میں الرحمن الرحیم کہیں گے، اس کو پکاریں گے تو کانشیسلی پکاریں، اس کو رحمت کی امید کے ساتھ پکاریں کہ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم ارادے کرتے ہیں مگر ہم عمل میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو پکاریں کہ اے ہمارے رب، اے رحیم و کریم رب، ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں مگر ہم گناہوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اے رحمان اور رحیم رب، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں،
ہمیں نافرمانی سے فرما برداری کی طرف پھیر دیجئے، اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہر نماز میں ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے، قیامت کے دن کا احساس دلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ تو مالک الملک کی بادشاہت کی منظر کشی کرتی ہے یہ جو مالک یوم الدین کی آیت ہے، قیامت کا منظر کھینچتی ہے، اس کی شان و شوکت کا اظہار کرتی ہے، اس کی بے پناہ طاقت کا اظہار کرتی ہے۔ اور یہ کائنات ایک لیمیٹڈ ٹائم تک ہے، اس کے بعد جو دن آنے والا ہے تو بس اس میں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہر معاملے میں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلاتی ہے، ہمیں گمراہی میں گرنے نہیں دیتی کہ ہر کام کرتے وقت انسان مالک یوم الدین سے ڈرے، سوچے کہ مجھے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے اس کے سامنے آ کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک حسر ہے، صرف تیری ہی، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو اور نستعین دونوں میں ایاک پہلے آیا، تاکید بھی ہے اور حسر بھی ہے۔ ہم صرف تیرے عبد ہیں، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، ہم صرف اور صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم اپنی ہر ضرورت تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر نعبدو اور نستعین، آپ لوگوں میں سے جس کو تھوڑی سی گرامر کی سمجھ بوجھ ہے، عربی گرامر کی، فعل مضارع ہے اور زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو یعنی تیرے سوا نہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم کسی کی عبادت کریں گے۔ ایاک نعبدو، صرف تو ہی مخاطب میں پکارا جا رہا ہے، یعنی اپنے رب کے سامنے ہونے کا احساس، اس کے قرب کا احساس، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس، اور وہ سارے احساسات سے واقف ہے، ہماری ساری ضرورتوں کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہمیں کیا چیز چاہیے، وہ ہماری کوششوں سے واقف ہے، وہ ہمارے جذبات سے واقف ہے، وہ ہمارے جھکے ہوئے سر دیکھتا ہے، وہ ہمارے جھکے ہوئے دل دیکھتا ہے، بہت قریب ہے، اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ایاک نعبدو، اور اس کی بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ڈائریکٹ 1-to-1 بیسس پہ کانٹیکٹ کرو، اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو۔ انسان دوسروں سے مانگتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے آگے دامن پھیلاتا ہے تو غنی ہو جاتا ہے۔ تو نہ زندہ لوگوں سے مانگو، نہ فوت شدہ سے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو فوت شدہ لوگوں سے نہیں مانگا جا سکتا، جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے نہیں مانگا جا سکتا، کوئی مزار والا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دے کون سکتا ہے؟ جو دے سکتا ہے صرف اور صرف اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے رب سے ڈائریکٹ کلام کی لذت کو محسوس کرو، اس کے آگے دل کھول کے رکھ دو، اور اس کے آگے جو جھکتے ہیں تو ان کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ڈائریکٹ اپنے رب تک ڈائریکٹ اپروچ کا احساس جو ہے نا، وہ انسان کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ تو جب نماز میں یہ آیت ادا کریں تو خلوص سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت، ہمیں زندگی کے ہر لمحے پہ اپنے ہر کام میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم نماز میں کہیں گے تو دل سے کہیں گے، کہ ہماری زبان اور دل دونوں الائن ہو کے اللہ سے مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے سیدھے راستے پر جمے رہنے کے لیے۔ پھر نعبدو، نستعین،
اہدنا، یہ سب جمع متکلم کا صیغہ ہے، مل کے، یعنی جمع متکلم ہوتا ہے یعنی مانگنے والے سب مل کے مانگ رہے ہیں، زیادہ لوگ ہیں، جمع ہو کے مانگ رہے ہیں، اور پریزنٹ میں بھی اپلیکیبل ہے، فیوچر میں بھی اپلیکیبل ہے، تو بہترین حکمت عملی ہے فیوچر کی بھی، جمع متکلم کے صیغے میں مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہتے ہیں مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، یہ نہیں کہا گیا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ہم سب کو صراط مستقیم میں، تاکہ جب ہم مانگیں تو اوروں کی ہدایت کی بھی فکر کریں۔ انسان خود اکیلے جنت کے راستے کا مسافر نہ بنے، بلکہ اوروں کے لیے بھی مانگے، اوروں کے لیے بھی ہدایت کی فکر کرے، اپنے مومن ساتھیوں کے لیے مانگے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، تو اپنی گمراہی کو بھی دور کرو، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد مانگو، اور دوسروں کے لیے بھی ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو، یعنی کہ اللہ مجھے بھی ہدایت پہ قائم رکھے، اور پھر دل میں جس جس کے لیے بھی ہدایت کی طلب ہے اس کے نام کو ذہن میں لے کے آئیں، کہ میں اس کے لیے بھی اہدنا میں اس کو بھی شامل کر لیا، کہ ان کے لیے بھی ہمیں عبادت چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے ہدایت۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صالحین کا راستہ ہے، مقربین کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں مانگنا ہے، ہمیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور اپنے آپ کو ان کے راستے پر لانے کے لیے محنت کرنی ہے، اور ان کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کے غصے کا باعث ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کے چسکوں میں، اس کی تفریحات میں، اس کی بھاگ دوڑ میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر کام میں ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اور ایسی ہر چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لائف اسٹائل سے، ان کی دولت سے، ان کی اپیرنس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا، امپریس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، کیونکہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا، کانشیسلی مانگنا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، 12,316 اس کے ورڈز ہیں، اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، آپ کو یاد رہیں گی؟ 286، 286۔ اچھا، قرآن کریم کا جو حسابی نظام ہے انتہائی شاہکار ہے، معجزاتی نظام ہے۔ اب یہ دیکھیے حیرت کی بات ہے، 286 سے اگر آپ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آ جائے گی، اور اگر 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آ جائے گی، یعنی 86 جو ہیں وہ مکی صورتیں زیادہ ہیں، تو 86 مکی صورتیں ہیں، اور 28 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو آپ کو کبھی بھی مکی اور مدنی صورتوں کی اگر آپ کو یہ یاد ہے تو آپ کو ان کو یاد کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ زیادہ والی مکی ہے اور کم والی جو ہیں وہ مدنی ہیں، 28 اور 86۔ سورہ بقرہ الزہروین میں شامل ہے، 2 جگمگانے والی صورتیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران معجزاتی اثرات رکھنے والی سورہ ہیں، اللہ کے علم سے چمکنے والی سورہ ہیں، اللہ کے نور سے جگمگانے والی سورہ ہیں۔ اور قرآن کی آیات دنیا اور آخرت کی کامیابی تو ہوئی ہیں، قیامت میں تو ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، مگر یہ قرآن اور یہ صورتیں مومن کی نجات کے لیے سفارش کریں گی، آرگیومنٹ کریں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کی سفارش کا
حقدار بنا دے۔ اور بے شک جب یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کچھ ایسی تاثیر ہے اس میں کہ وہ شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات قطع کیے ہوئے حروف، الف لام میم، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا علم صرف اللہ کو ہے، اور ان کے متعلق کوئی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو جیسے ہمارے نبی نے پڑھا ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو اللہ نے الکتاب کہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نپا تلا ہے، پرپس فل ہے، لا ریب، لا ریبا، لا ریبا فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 100%، 100% ویریفائڈ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہمارے اندر ایک یقین کو مضبوط کر رہی ہے۔ اللہ حق بات کرتا ہے۔ ایک عجیب دعویٰ ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب کسی شک و شبے سے بالا تر ہے، اور کوئی کر بھی دے تو وہ دعویٰ چند دن میں غلط ثابت ہو جاتا ہے، اس کی اپڈیٹس آ جاتی ہیں، کچھ تھیوریز غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی سچائی کی تصدیق 1400 سال سے ہر کوئی کرتا آ رہا ہے، اس میں کوئی کلیش نہیں آیا۔ اور ہدی للمتقین، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے، ان آیات سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو متقیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہماری صفات کس کس کی صفات سے میچ کرتی ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں، متقین، منافقین اور کفار۔ تو ان کیٹیگریز کی صفات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ متقین آیت 2 سے 4 تک اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی۔ سب سے بہترین کیٹیگری ہے، انسانوں کی سب سے بہترین قسم، دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار دیے جانے والے۔ کچھ صفات نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام دے دیا، تو وہ صفات کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کو اتنا اعلیٰ مقام مل گیا؟ ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الغیب کیا ہے؟ الغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، جو انسان کی حواس سے، اس کی عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ اور یعنی جیسے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان نظر نہیں آتے، ہمیں کہا گیا اس لیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ یقین کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، اور یہ یقین کہ یہ کتاب 100% سچ ہے، 100% حق ہے۔ انسان تو بہت کم علم دیا گیا نا، اپنی سورسز کے ساتھ دنیا میں موجود جو چیزیں ہیں وہ ان کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کو کرنٹ فلو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، اس کو وائی فائی کے سگنلز نظر نہیں آتے، اس کو سیلولر فون کے سگنلز نظر نہیں آتے، اس کو ریڈیشن ویوز نظر نہیں آتی نا، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ تو غیب کی باتیں وہ کامل علم رکھنے والا جانتا ہے، اس نے ہمیں بتایا تو ہم نے یقین کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ہمیں نماز کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے نماز۔ اگر ہوش ہے ہمارے اندر، زندگی ہے ہمارے اندر، تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، چاہے کیسی ہی کیفیت کیوں نہ ہو۔
دل چاہے یا نہ چاہے تب بھی پڑھنی ہے، نفس پر ہلکا لگے یا آسان لگے تب بھی پڑھنی ہے۔ تو ہم نے اس بات کا پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے کبھی کسی صورت میں بھی کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا صفت ہے کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ متقی ان چیزوں کو جو اللہ نے دی ہے ان کا اسراف نہیں کرتا، بلکہ ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے، دوسروں سے شیئر کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بدحالی ہو، فقر ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تھوڑا سا ہی چاہے کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس فقر کو دور کر دے گا۔ بیماری ہے، جو کھانے کا دل چاہتا ہے وہ کھانا منع ہے، تو وہی چیز دوسروں میں بانٹو، اللہ تمہاری بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ ڈائبٹیز ہے تو پھل بانٹو، رس بانٹو، سویٹ بانٹو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے بھی ہر چیز کو اویلیبل کر دے۔ تو جتنا انسان دیتا ہے اس کے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ انزل الیک، پہلے قرآن کا تذکرہ آیا جو آپ پر نازل کیا گیا، اور انزل من قبلک جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ تو پہلے قرآن کا تذکرہ آیا، قرآن کی روشنی میں آسمانی کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر جو چیز قرآن سے کلیش ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ آسمانی کتابوں میں موجود کیوں نہ ہو، کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین یعنی اللہ سے ملاقات کا ایسا یقین جو جس کی وجہ سے عمل بدل جائے۔ اگر ہم متقین کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بیسک صفات ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے تاکہ ہم فلاح پانے والوں میں شامل ہو سکیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکیں۔ اللہ نے سرٹیفائی کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مکمل طور پر کامیاب ہیں۔ دوسری کیٹیگری کفار کی کیٹیگری، بے شک یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس سے مراد تمام کفار نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ کفار کو اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی، برابر ہے ان کو، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو، تم انہیں دعوت دو یا نہ دو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے، کٹر کافروں کی بات کی جا رہی ہے، ہر درم کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ مانیں گے نہیں، وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا یہ مومنوں کا، مسلمانوں کا فرض ہے، ان پہ واجب ہے۔ پھر منافقین کی کیٹیگری، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں پر منافقین کی خصلتوں کا ذکر آیا، 12 آیات میں آیا منافقین کی خصلتوں کا ذکر۔ ان میں سے کسی بھی صفت کا پیدا ہو جانا بہت بڑا خسارہ ہے ہمارے اندر، تو ہم سب کو ان ایسی صفات سے محتاط رہنا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسی صفت اپنے اندر فیل ہو تو اس کو نکالنا ہے۔ تو وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو صرف باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، صرف اور صرف دنیا ان کا مقصد ہے، صرف اپنے مفاد کے پجاری ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کو نام کا مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ اس سے دھوکہ نہیں کھاتے. یہ نام کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتے کہ اس کا نام عبد الرحمن ہے تو یہ رحمان کا عبد ہے بھی کہ نہیں. تو نام تو مسلمانوں والا ہو اور اعمال مسلمانوں والے نہیں ہوں، اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ عذاب علیم کا باعث بنتا ہے. اور یہ منافقین زمین میں فساد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں. گھروں میں فساد، خاندانوں میں فساد، لگائی بجائی، شہروں میں فرقہ واریت، ملکوں میں فساد، قتل و غارت، اور پھر امن کے دعوے کرتے ہیں. اور کیا صفتیں ان کی، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے، اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا. پھر ان کا جو بھی پریکٹسنگ مسلم ہوگا اس کا مذاق اڑائیں گے. کبھی داڑھی کا مذاق اڑے گا، کبھی پردے کا، کبھی سود کا. تو جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یہ ان پہ فکرے کستے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال دیتے ہیں جیسے آسمان سے رحمت کی بارش کے ساتھ کچھ تکلیف اور خوف بھی ہوتا ہے، کچھ ڈر بھی ہوتے ہیں ہمیں. اسی طرح جو اسلام کی نعمت ہے اس کے ساتھ کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور مومن یہ مصیبت برداشت کر لیتا ہے مگر اللہ کے احکام پر سودا نہیں کرتا. منافق صرف اپنے فائدے حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ قربانیاں نہیں دے سکتے. تو مشکلات کے بغیر جنت نہیں ملتی، فائدہ ہو یا نقصان، دین پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے بتا دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو آخرت کا انجام دنیا کے اعمال پہ بیسڈ ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں اور 3 طرح کا انجام ہے. تو اس میں سے جو انجام ہمیں پسند ہو اسی کے حساب سے ہمیں اپنے عمل کو تشکیل کرنا ہے، اپنا عمل بدلنا ہے. پھر اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کائنات کے کریٹر کی طرف سے، خالق کی طرف سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے دعوت ہے. یا ایھا الناس کہ سب کو، ون ٹو آل، ازل سے لے کے ابد تک کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے. اس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. تو اپنے رب کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی طرف پلٹ آ جاؤ. تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، اس کے بندے بن جاؤ، اس کی عبدیت میں آ جاؤ. اس کی فرما برداری سے ہی تقوی حاصل ہوگا. پھر بتایا گیا، سوچو اس نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. اس نے تمہارے لیے چٹانوں کو بچھونا بنا دیا، آگ کے گولے پہ سبزہ اگا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا ستونوں کے بغیر، اتنی بڑی چھت. تو اگر یہ فضائی چھت نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ممکن نہیں ہوتی. زمین کے گرد اللہ نے اوزون لیئر بنا دی، اور جو میٹیورائڈز اور الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ زمین کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ اس کو کور کرتی ہے. پھر آسمان سے پانی برسا کر تمام روزی تمہارے لیے روزی اتاری، تمہارے لیے پھلوں سے رزق تمہیں فراہم کیا. تو تم سب ان نعمتوں کو جانتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کا مد مقابل کسی کو مت بناؤ. پھر قرآن کا چیلنج ہے، کوئی سورہ بنانے کا چیلنج، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی 4 مقامات پر یہ چیلنج آتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکا، نہ کوئی آیت بنا سکا، نہ لا سکا، نہ لا سکے گا. اور قرآن کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی سکینت کو، اس کے معجزات کو، اس کی شفا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور نہ ہی کوئی اور کتاب ایسی ہے جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتائے. پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال. ایمان والے اپنے رب کی بات پر یقین رکھتے ہیں،
یہ آیت غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تخلیق، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، غیر اہم نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ شاہکار ہے۔ مچھر جیسی فضول چیز بھی جسے حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی حکمتوں کا بے مثل نمونہ ہے۔ بلکہ مچھر سے بھی چھوٹی چیزیں اس طرح اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑنے سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد، لا الہ الا اللہ اللہ کا عہد ہے۔ اللہ کی غلامی میں آ کے دوسروں کی غلامی کرنا، اللہ کے احکام کو اپنے قدموں تلے رون دینا، غیر اللہ سے، غیروں کے قوانین سے محبت کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے توڑ دینا، زمین میں فساد کرنا، یہ سب انسان کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ میں سے جو بھی اینونیشن کر رہا ہے، یہ اسکرین پہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، پلیز، یہ سب گناہ ہے کہ جب ہم قرآن کی بات ہو رہی ہو، قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو کسی بھی چیز میں کسی دوسروں کو ڈسٹریکٹ کرنا یا خود ڈسٹریکٹ ہونا، یہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو باللہ، اللہ سے، وکنتم امواتن، کہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ تو ہمارا سفر جاری ہے۔ ایک وہ سٹیج تھا جب ہم مردہ تھے، ایک وہ سٹیج ہے جب زندگی کی نعمت ہمارے پاس ہے، ہم زندہ ہیں۔ دو سٹیجز ہم دیکھ چکے ہیں، اور دو مراحل ابھی دیکھنا باقی ہیں، بڑے سخت مراحل ہیں، وہ دیکھنا باقی ہیں۔ تو ابھی ہم زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، آگے آنے والے ادوار ہمارے اس مرحلے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ آتا ہے آیت 30 سے 38 تک۔ اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں۔ علم الاسماء اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، تو انسان کو سکھایا، یعنی کائنات کے علوم، یعنی فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ایسٹرونومی، نیچرل سائنسز، کاسمولوجی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا یہ علم، اور انسانوں میں سے جو بھی محنت کرے گا وہ اس کو پا لے گا۔ اور لیکن جو اللہ کی وحی کا علم ہے، جو رب کی معرفت کا علم ہے، وہ علم جب انسان سیکھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برتری عطا فرماتا ہے، فوقیت عطا فرماتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ہمیں بھی تو نماز کا اور رکوع و سجود کا حکم دیا گیا ہے نا۔ جو سجدے سے انکار کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، متکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ تو جب بھی غلطی ہو اپنے رب کی طرف پلٹو، معافی مانگنے کے لیے الفاظ سکھائے گئے۔ دنیا کا تمام علم بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچا سکتا، اس کے لیے وحی کے علم کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی شیطان کے بہکانے کے وہی انداز ہیں۔ ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ گناہ ہو جائے تو فوری توبہ، فوراً اللہ کی طرف پلٹنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ نماز خاشعین پہ بھاری نہیں ہے۔ خاشعین کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں۔ دو چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے جب بھی آزمائش پیش آئے، تو صبر اور نماز کا سہارا لو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی حادثہ پیش آتا تھا، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ نماز اللہ کے آگے جھکنے والوں پر بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔
क़यामत के दिन कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में लोग पैसा खर्च करके बच जाते हैं, मुआवजा मुआवजा दे के दूसरों को अपनी जानें बचा लेते हैं, मगर वहां तो कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ एमाल काम आएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या है। फिरौन से निजात पाने के बाद बनी इसराइल जब सहरा सीना में पहुंचे थे तो उनके पास कोई किताब नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था 40 दिन और रात के लिए, ताकि उन्हें तौरात अता की जाए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चले गए तो बनी इसराइल ने बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी और अल्लाह ताला यानी शिर्क किया। पर लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, इसके वाक़यात इस सूरह बकरा में मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते कि जब तक कि हमें हमें अल्लाह को खुद ना दिखाओ, हम अपनी आंखों से देखेंगे। इस पर जिलजिला आया, बिजली की कड़क से वो बेहोश हो गए, क्योंकि कोई आंख अल्लाह ताला को नहीं देख सकती दुनिया में। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो दोबारा जिंदा हुए। सहरा सीना में उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, सहरा की धूप उन्हें जलाती थी, तो अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास किस्म के बादल का साया किया, खाने के लिए मन्नो सलवा का इंतज़ाम किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पानी मांगा, जब उनकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा तो उन्होंने अपनी लाठी, अपना असा जब एक पत्थर पे मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े, मगर उन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, तो उन पर जिल्लत और मोहताजगी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह की तरफ से गज़ब लेके लौटे। फिर सब्त का किस्सा है। फिर सब्त का किस्सा है आयत 65-66। बनी इसराइल गाय को मुकद्दस समझते थे, उन्होंने बिछड़े को बना के उसकी पूजा करना शुरू कर दी थी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनसे कहो कि इस गाय को ज़िबा कर दें, तो वो हीले बहाने करते थे, गाय ज़िबा करने पर आमादा नहीं थे। तो हीले बहाने जो करता है अल्लाह के अहकाम में, अल्लाह ताला उसकी उसकी सज़ा अल्लाह ताला बहुत सख्त कर देते हैं। तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए? समेना व अताना, जो हुक्म सुने फौरन अपना सर झुका दें, फौरन अताअत करें। फिर दिलों की कुछ अक़साम के बारे में बताया जा रहा है। जब इंसान के दिल पर अल्लाह की आयत असर नहीं करती तो दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। तो अल्लाह ताला ने पत्थरों की 3 किस्में बयान की हैं। ये मुमकिन है कि पत्थरों से नहरें फूट पड़ें, पत्थर फट जाएं, उनसे पानी निकलने लगे, वो गिर जाएं अल्लाह के खौफ की वजह से। और अगर कोई कहे कि पत्थर तो बेजान है, पत्थर कैसे फट पड़ सकता है अल्लाह की खौफ की वजह से? हर चीज अल्लाह का खौफ रखती है। पत्थर भी तस्बीह करते हैं, आसमान और जमीन की हर चीज तस्बीह करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर भी उतारते तो वो अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता है। तो पहाड़ भी अल्लाह से डरने वाला है। फिर कुछ अहकाम शरीयत का तज़किरा है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करने का हुक्म है। माँ बाप, कराबत वाले, यतीमों और मिस्कीनों से एहसान का हुक्म है। तो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करें। ये अहकाम शरीयत वो हैं जो हर शरीयत में कॉमन थे। तो अल्लाह के सिवा किसी सूरत में भी किसी की इबादत नहीं की जा सकती और किसी से दुआ नहीं की जा सकती, किसी से मांगा नहीं जा सकता। यानी दुआ करना, मांगने का मतलब वो आम जिंदगी का मांगना नहीं, बल्कि दुआ जो है वो किसी से भी नहीं हो सकती। तो फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, जहाँ अल्लाह की इबादत का हुक्म आता है उसके फौरन बाद ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म आता है। तो 2 बातें वाज़ेह होती हैं कि हुकूकुल इबाद में शिर्क ना करना सबसे अफजल है, और हुकूकुल इबाद में वालिदैन के हुकूक सबसे अफजल हैं, और हुकूकुल्लाह में शिर्क ना करना सबसे अफजल है। फिर हर एक से अच्छी तरह पेश आना, अच्छा सलूक करना, यतीमों से, मिस्कीनों से,
اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالش کرتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ دوسروں سے اچھی بات کرتا ہے، مومن چڑچڑا بد مزاج نہیں ہوتا، مومن خوش اخلاق ہوتا ہے۔ ہمارے نبی بہترین اخلاق رکھنے والے تھے۔ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اگر جو ہے وہ اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم دوسروں سے مسکرا کے ملو۔ تو مسکرا کے ملنا بھی سنت ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کرنا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا ہے اور اچھی بات کرنے کا پہلے آیا ہے۔ تو یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اچھی بات کرنا، جتنا کہ نماز اور زکوٰۃ امپورٹنٹ ہے۔ پھر قرآن کے بعض حکم پر ایمان اور بعض کا انکار کرنا آخرت کے عذاب کا باعث ہے۔ پارشل اوبیڈینس منظور نہیں ہے، جزوی اطاعت، کچھ آیات پر ایمان لانا اور کچھ پر ایمان نہ لانا اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جادو کرنے والے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جادو کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جادو ایک علم تو ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کو کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا حرام ہے سب مومنوں کے لیے۔ اور آخرت کی خرابی تو اپنی جگہ ہے، جادوگر کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کوئی شخص جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اثر دیکھ لے گا، اس پر نظر آ جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو یقینی طور پر ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جو یہ کرے گا، دوسروں کی دنیا تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی بھی دنیا تباہ کر دیتے ہیں۔ جس نے اپنے چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو اور پھر وہ خوبصورتی سے نیکی کرنے والا بھی ہو، محسن بھی ہو، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو ہم نے اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ اس چہرے کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس بے انتہا خوبصورت اجر ریزرو کرا دیتی ہے۔ تو وہ اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ ہر خوف سے اور ہر غم سے آزاد کر دے گا، دنیا کے ہر خوف سے بھی، دنیا کے ہر غم سے بھی آزاد کر دے گا، لیکن نیکی کے راستے پہ چلنا پڑے گا، محسن بننا پڑے گا، اللہ کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ اور جو مسجد میں ذکر سے روکے اور فساد کرے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ تو اور پھر مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو مسجد جو ہے وہ، دشمن تو مسجدوں کو تباہ کرتے ہی ہیں، مگر جو مذہبی اختلافات کی وجہ سے مسلمان بھی مسجدوں کو تباہ کرتے ہیں، مسالک کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، فرقواریت کی وجہ سے، اور پھر مسجدوں کے نام ہی ایسے رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس سے فرقہ بندی ظاہر ہو جاتی ہے، کہ فلاں فلاں اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھنے سے، اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑا ظالم ہوگا۔ اور پھر انہی ظالموں میں وہ دہشت گرد بھی شامل ہیں جو کہ مسجدوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں، نمازیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ سب پکے جہنمی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی صرف تجوید سے ہی، تجوید بھی قرآن کا حق ہے کہ اس کو تجوید سے پڑھا جائے، لیکن صرف تجوید سے ہی قرآن کو پڑھ کے کافی نہیں ہو جاتا کہ ان حروف کو کن مخارج سے ادا کرنا ہے، یہ بھی علم ہے اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، مگر ان آیات کو سمجھنا بھی اس کا حق ہے، اور ان پر عمل کرنا بھی ان کا حق ہے۔ اور
ان آیات کے پیغام کو پھیلانا یہ بھی اس قرآن کا، اس کتاب کا حق ہے۔ قرآن کے کسی حکم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر ایک، یہ بس اس بات کو لکھ لیں، جادو ٹونے سے ہمیں دور رہنا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی کوئی یہ دے کہ نہیں نہیں تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دے گا۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کو لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے طریقے بتانے لگتے ہیں کہ فلاں فلاں کے پاس چلے جاؤ اور یہ کر لو، بس کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، تمہیں اللہ نعمت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تو زندگی کی آخری سانس تک فرما بردار رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ پرانی ہو چکے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے، انہیں امامت عطا کی، ان کو ہمارے لیے مثال بنا دیا۔ اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی محبت کو ایمان کے مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، تو جو بھی اس پہ پورا اترے گا، جو بھی آزمائشوں پہ پورا اترے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے خصوصی فضیلت دیں گے، اس کے درجے بلند کریں گے۔ اور پھر اللہ نے انہیں امام بنایا۔ خانہ کعبہ کا جو ایک ایک انچ ہے اس میں کسی بھی جگہ نماز پڑھ لو تو 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ شخص جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اس کو تو کہا گیا وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ تو ہمارے لیے بھی وہ ہے کہ ہم بھی اپنی دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، ہم بھی اپنے شہروں کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امن دے دے، تمام مسلمان ملکوں میں امن دے دے، ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری پر جمے رہے اور دعا کرتے رہے، دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں یعنی مجھ کو اور میرے بیٹے دونوں کو فرما بردار بنا دے۔ تو اولاد کے لیے بھی فرما برداری کی دعا کرنا، اپنی فرما برداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں بھی اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، مانگنا ہے، کیونکہ رب کی یہ پتہ چلا ہمیں کہ رب کی فرما برداری مانگنے سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جن کے لیے دعا کی کہ ہدایت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اپنی ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس قول لہو ربہ اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنا سر جھکا دو، میرے فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں رب العالمین، اپنے آپ کو رب العالمین کا فرما بردار بناتا ہوں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہ رب کے فرما بردار ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کہا ہے نا کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اطاعت کا شوق پیدا کر دے۔ پھر صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کمال درجے کی آیت ہے، اپنے اندر معرفت کا سمندر رکھتی ہے۔ تو اللہ کا رنگ عجیب مثال ہے، مومن کی معراج ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اور رنگ جب کپڑے کے روئیں روئیں میں چلا جاتا ہے تو وہ پکا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، چاہے کپڑا پھٹ جائے مگر وہ رنگ نہیں ہٹتا۔
یہی حال جو ہے وہ سچے مومن کا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف، یہاں تک کہ موت بھی اس کو اس رنگ سے دور نہیں کر سکتی، اس موت بھی اس کو اس کے دین سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ تو نہ جنت کا خوف، نہ جہنم کا خوف، بس اپنے رب کی محبت کا رنگ چڑھ جائے تو کچھ بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ لوگ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، ان پہ نظر آتا ہے اللہ کا رنگ۔ دنیا کے ہر معاملے میں ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس پہ اللہ کی چھاپ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور وہ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی سے کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نجات کا تعلق اپنی کمائی پر ہے، اپنے عمل پر ہے۔ ہم سب کو اکیلے اکیلے ہی اپنے کیے دھرے کو فیس کرنا ہے۔ ہم میں سے کسی سے بھی دوسرے کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑی سی مہلت ہے، ساتھ جانے کے لیے ہمیں بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اور زندگی کا یہ وقت بیکار چیزوں میں ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ضائع ہو گیا تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہم اسی بات پر اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کہ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بس آپ اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، اور اور اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ روزوں اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مہینے میں کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ سے، تھکنے سے، سستی سے، اونگنے سے، اور اس مہینے میں ہمیں شب قدر عطا فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔